سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد وعلی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صلوات علی محمد وعلی محمد. برادران عزیز، قرآن مجید کا سورہ نمبر 102 سورہ مبارکہ تکاثر، جس کی روشنی میں کل ہم نے گفتگو کا آغاز کیا، اور آج ظاہر ہے کہ تھوڑا اس بات کو میں آگے بڑھانا چاہوں گا. ارشاد پروردگار ہے بسم اللہ کے بعد کہ الہاکم التکاثر، کہ تمہیں غافل کر دیا ہے تکاثر نے، تم اسی میں لگے ہوئے ہو کہ کس کی تعداد کتنی زیادہ ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کر تم آپس میں کانٹیسٹ کیے جا رہے ہو. اگر ایک کہے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے تو دوسرا کہے کہ ہماری تعداد اس سے بھی زیادہ ہے، اور یہ ڈیجٹس اور نمبر کا جو گیم ہے اسی کے اندر تم لگے ہوئے ہو. تمہاری پرائرٹیز اتنی ڈسٹرب ہو چکی ہیں کہ جو کرنے کے کام ہیں تم اس کی طرف اٹینٹیو نہیں ہو، اور جو بیکار کی باتیں ہیں اس کے اندر تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم پہنچے قبرستان میں اور قبریں کاؤنٹ کرنا شروع کی، مردے گننا شروع کیے کہ کس قبیلے کے مردے کتنے زیادہ ہیں. اب یہ سورہ، اس کے آغاز میں تو پروردگار عالم نے وہ بات بیان کی ہے کہ جس پر مقابلہ نہیں ہونا چاہیے، مگر پھر یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز میں مقابلہ ہونا چاہیے. پھر وہ کون سا معاملہ ہے کہ جس کے اندر کمپٹیشن پروردگار عالم کو پسند ہے؟ وہ کون سا میدان ہے کہ جس میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا پروردگار کو پسند ہے؟ قرآن مجید کے اندر یوں تو پروردگار عالم نے اس موضوع پر بہت کچھ کہا ہے، مگر سورہ مبارکہ آل عمران کے اندر ارشاد ہوتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ. دیکھو مقابلے کا میدان یہ ہے، یہ پھر سارعوا باب مفعلہ سے ہے، وہ بھی ٹوبے کے لیے استعمال ہوتا ہے. سارعوا یہ ہے امر کا صیغہ، امپیریٹو ہے کہ سرعت کرو. سارعوا اس کی بنیاد ہے سرعت، سری، جلدی کرو، ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانے کی کوشش کرو، آپس میں کمپٹیشن کرو. کس چیز کے لیے؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے آپس میں کمپٹیشن کرو. سارعوا، آگے بڑھو، پیچھے چھوڑ دو. ایسا کرو کہ واقعاً دوسروں کے مقابلے میں تم آگے بڑھتے ہوئے نظر آؤ. مگر وہ میدان کون سا ہے؟ اپنے رب کی مغفرت حاصل کرو اور جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. اور برادران عزیز، سورہ مبارک حدید کے اندر تو پروردگار عالم نے 57واں سورہ قرآن مجید کا 57 چیپٹر، اس کے اندر تو باقاعدہ لفظ ہی سابقو کی استعمال کیا، سابقو الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، کہ سبقت کرو، باقاعدہ کنٹیسٹ کرو اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے. واپس سورہ آل عمران کو ذرا دیکھیے. پھر پروردگار عالم انسینٹیو دیتا ہے. اب یہ پروردگار عالم کا تو انداز ہے، جس طریقے سے کمپنیاں اپنی اپنی پروڈکٹس لانچ کرتی ہیں تو مارکیٹنگ کرتی ہیں، ایڈورٹیزمنٹس کرتی ہیں، اس کے ذریعے سے لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہیں. پروردگار عالم کا بھی طریقہ یہ تو ہے، اور پروردگار عالم بھی انسینٹیو تو دیتا ہے. اور پیغمبر اکرم نے تو پہلی جو دعوت اپنی دی تھی اس کے اندر بھی اعلان تبلیغ بعد میں کیا تھا، کھانا پہلے کھلایا تھا.
ہمارے یہاں تو پھر بھی مجلس کے بعد نیاز ہوتی ہے. تو پیغمبر اکرم کا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ بہرحال یعنی وہ جو طریقہ ہے کنونس کرنے کا کہ پہلے کھانا تو کھلاؤ, تو پیٹ میں کچھ جائے گا تو دماغ بھی کام کرے گا. سارے اولا مغفرۃ من ربکم, اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرو, جنت کو حاصل کرو. اور پھر پروردگار عالم جنت کو سمجھاتا ہے ارضها السماوات والارض, کہ یہ زمین اتنی, یہ جنت اتنی وسیع ہے, اتنی وائڈ ہے کہ جس طریقے سے زمین اور آسمان, نہ تم ان کی وسعتوں کا اندازہ کر سکتے ہو, نہ جنت کی وسعت کا اندازہ کر سکتے ہو. یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے. مگر یہ جنت کسے ملے گی؟ اعدت للمتقین, یہ جنت ملے گی صاحبان تقوی کو, متقین کو, جو پائس ہیں, جن کے پاس تقوی ہے. اور پھر پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر آپ کو عنوان نظر آئے گا متقین کا, اور اس کے بعد ان کی صفتیں نظر آئیں گی. تو سورہ آل عمران کے اندر یہاں پر بھی پروردگار عالم نے ان کوالٹیز کا تذکرہ کیا ہے. میں سب کو نہیں بیان کر رہا, بات آ گئی ہے تو بیان کر کے واپس سورہ تکاثر پہ جائیں. تو پروردگار عالم اس موقع پر اس آیت کے ذیل میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر یہ متقی ہیں کون؟ یہ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء, کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں جب ان کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے, اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں جب ان کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے. ایک تو وہ منزل ہے کہ مثال کے طور پر نعمتیں فراوان ہیں, کروڑوں اور اربوں پاؤنڈز آ رہے ہیں, لاکھوں پاؤنڈز آ رہے ہیں, انسان کا ہاتھ بہت کشادہ ہے, تو اس موقع پر بھی وہ خرچ کرتے ہیں, اور جب ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے اس موقع پر بھی وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی یہ قدر نہ سمجھا جائے کہ چیریٹی کا کام یا صدقے کا کام صرف امیروں کا ہے. اگر ایسا ہوتا تو نہج البلاغہ کے اندر میرا مولا یہ نہ کہہ رہا ہوتا استنزل الرزق بالصدقہ, کہ اپنے رزق کو خدا سے صدقے کے ذریعے طلب کرو. یعنی وہ افراد جن کے پاس پہلے ہی بہت رزق ہے وہ تو ٹھیک ہے, مگر جن کے پاس نہیں بھی ہے, اگر وہ اپنے رزق کو طلب کرنا چاہتے ہیں, اور جن کے پاس ہے وہ اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں, تو صدقے کے ذریعے سے اپنے رزق میں اور اضافہ کریں, طلب کریں, نازل کروائیں. بلکہ باب استفعال ہے, یعنی طلب کرنے کا معنی کہ باقاعدہ نازل کروائیں اپنے رزق کو صدقے کے ذریعے سے. تو آپ نے غور فرمایا. اور برادران عزیز یہ بھی یاد رکھیے گا کہ پروردگار عالم صرف یہ نہیں دیکھتا کہ کس نے کتنا دیا, پروردگار عالم یہ بھی دیکھتا ہے کہ کون کس پوزیشن میں تھا اور اس کے بعد اس نے کیسا دیا. پروردگار عالم یہ بھی دیکھتا ہے. اس لیے بہرحال یہ بات ذہن میں رہے کہ فقط یہ معیار نہیں ہے کہ تعداد کتنی ہے. اگر ایسا ہوتا تو پروردگار عالم صرف تعداد کی مذمت نہ کر رہا ہوتا سورہ تکاثر کے اندر. ایسا نہیں ہے. لہذا غور فرمائیے, آپ کو نظر آئے گا کہ باقاعدہ پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پیغمبر اکرم صحابہ کرام کے درمیان ہے. اور اب دیکھیے وہ ڈیجٹس کچھ بھی ہوں, میں سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. تو پیغمبر اکرم نے جو فرمایا اس کا خلاصہ, وہ ڈیجٹس میں بدل رہا ہوں. تو پیغمبر اور کرنسی کا یونٹ بھی بدل رہا ہوں. درہم و دینار میں اتنی بات کہاں سمجھ میں آئے گی آپ کو پاؤنڈ میں زیادہ سمجھ میں آئے گی. یعنی بزرگوں سے میں نہیں کہہ رہا, میں تو اپنے نوجوان دوستوں کو مخاطب کر رہا ہوں. کہ دیکھیے بہرحال پیغمبر اکرم اس موقع پر یہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ بتاؤ کہ 1 پاؤنڈ بڑا ہوتا ہے یا 1 لاکھ پاؤنڈ بڑے ہوتے ہیں؟ کون زیادہ ہوتا ہے؟ 1 پاؤنڈ زیادہ ہوتا ہے یا 1 لاکھ پاؤنڈ زیادہ ہوتے ہیں؟ اب آپ مجھے بتائیے واقعاً بظاہر اگر دیکھا جائے ایز اٹ اپیئرز تو کیا لگتا ہے, 1 پاؤنڈ بڑا ہوتا ہے یا 1 لاکھ زیادہ ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ تو ہر کوئی کہے گا 1 لاکھ پاؤنڈ زیادہ ہوتے ہیں, 1 پاؤنڈ تھوڑی بڑا ہوتا ہے. آپ متوجہ ہیں؟ اچھا, میں مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ اگر 2 کمپنیاں ہوں اور ایک کمپنی یہ کہے کہ صاحب اس نے 10 لاکھ پاؤنڈ کا بزنس کیا, پروفٹ کمایا, اور دوسری کمپنی وہ ہے کہ جس نے 5 لاکھ پاؤنڈ کا پروفٹ جنریٹ کیا, کون زیادہ اچھی کمپنی ہے؟ یہ سوال محمل ہے, یہ سوال بیکار ہے. یعنی اگر کوئی بزنس کا اسٹوڈنٹ ہے تو وہ کہے گا سر دس از رانگ کوشچن, آپ کا سوال ہی غلط ہے. پہلے یہ بتائیے اس کے پاس انویسٹمنٹ کے لیے کتنی رقم تھی اور اس کے پاس انویسٹمنٹ کے لیے کتنی رقم تھی, یہ بھی تو دیکھا جائے گا. یا ایسے ہی کہتے ہیں کہ مثال کا فرض کیجئے ایک نے 1 لاکھ پاؤنڈ سے بزنس شروع کیا, 5 لاکھ پاؤنڈ کما لیے, اور ایک وہ کمپنی ہے جس نے 15 لاکھ پاؤنڈ سے بزنس شروع کیا اور 10 لاکھ پاؤنڈ کمائے. 1 کروڑ پاؤنڈ تھے اور 10 لاکھ پاؤنڈ کمائے. تو اس طریقے سے تو کمپیریزن نہیں ہوتا ہے کبھی بھی. یعنی بزنس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو آ کر میرا گریبان پکڑ لیں گے, مولانا اپنا کام کیجئے, یا کیوں خواہ بزنس کی باتیں کر رہے ہیں, قطع نظر اس سے. مگر آپ ذرا غور, پیغمبر اکرم بھی یہ کوشچن کر رہے ہیں. پیغمبر اکرم یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ 1 پاؤنڈ بڑا ہوتا ہے, کرنسی پہلے کہہ چکا ہوں کہ بدل رہا ہوں,
یا 1 لاکھ زیادہ ہوتا ہے؟ اور پھر پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی 1 لاکھ سے زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ بڑا ہوتا ہے. یعنی اب آپ غور فرمائیے کہ اگر ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس ہے ہی 1 پاؤنڈ اور وہ خدا کی راہ میں 1 پاؤنڈ دے رہا ہے، اس کا مطلب وہ 100% خدا کی راہ میں دے رہا ہے. اور کروڑوں پاؤنڈ کے بعد اگر کوئی 1 لاکھ پاؤنڈ دے رہا ہے تو آپ پرسنٹیج کا حساب کر لیجئے، وہ 100% بالکل بھی نہیں بنے گا. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. یہ چل رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں ابھی تو 40 منٹ نہیں ہوئے میرے خیال میں. ایک مرتبہ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا برادران عزیز کہ یہاں پر بھی اس آیت کے اندر پروردگار عالم فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، کہ یہ معاملات ہیں کہ جس کے اندر آپس میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو، اس میں مقابلہ کرو. والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تو نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے کہ اذا فعلوا فاحشۃ، کہ اگر کبھی غلطی ہو جائے تو یہ صاحبان تقوی وہ ہوتے ہیں کہ لم یصروا علی ما فعلوا، کہ جو غلطی ہو جائے تو پھر اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے، وہ اس کو ریکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو لاس ہو چکا ہے، جو غلطی ہو گئی ہے، اب کسی طریقے سے توبہ کر کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں واپس آنے کی یہ کوشش کرتے ہیں. تو آپ نے غور فرمایا ایک مقابلہ وہ ہے کہ جو پسندیدہ نہیں ہے، اور ایک یہ مقابلہ ہے جو پروردگار عالم کو پسند ہے، کہ اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے کیوں مقابلہ نہیں کرتے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے کیوں مقابلہ نہیں کرتے، اس کے لیے مقابلہ کرو. میں مثال دوں ایک آپ کی خدمت میں کہ اب آپ فرض کیجئے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ الحمدللہ 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 میرا فلاں دوست وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. نہیں 5 وقت کی کہاں پڑھتا ہے، 4 وقت کی پڑھتا ہے. فجر کی تو مشکل سے ہی پڑھتا ہے، لیکن کم سے کم وہ 4 وقت کی تو پڑھتا ہے، ظہر اثر مغرب عشاء. اور میں بھی پروردگار سے قریب ہونا چاہتا ہوں تو میں ایک سٹیپ آگے جاؤں گا اور فجر کی نماز بھی پڑھوں گا. دیکھیے برادران عزیز، واقعاً یہ فجر کی نماز جو ہے یہ انسان کا بڑا ٹھیک ٹھاک امتحان ہے. واقعاً ٹھیک ٹھاک امتحان ہے کہ انسان واقعاً اپنے بستر کو چھوڑ رہا ہے، مصلی پر آ رہا ہے اور اس کے بعد نماز پڑھ رہا ہے. یہ ٹھیک ٹھاک امتحان ہے، یہ معمولی امتحان نہیں ہے. علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ، ان کے بارے میں خود میں نے نہیں سنا، ہم لوگ تو بہت چھوٹے تھے، کبھی وہ آئے ہوں گے پاکستان اور انہوں نے یہ مجلس پڑھی ہوگی تو بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی مجلس کے اندر کہا کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں اگر وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے بھی ہیں تو ظہرین کی نماز کے بارے میں یہ سوال ہوتا ہے کہ ظہر اثر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے. مغرب عشاء کی نماز کے بارے میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے. وہ فجر کے بارے میں وہ یہ نہیں پوچھتے کہ کب شروع ہوتا ہے، پوچھتے قضا کب ہوتی ہے. بس کسی طریقے سے وہ نماز ادا ہو جائے. اور آپ یقین کیجئے ایک کیس میں خود جانتا ہوں، یعنی قریبی جاننے والوں کا کیس ہے، میں خود جانتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ بس میری والدہ جس وقت مجھے نماز فجر کے لیے اٹھاتی ہیں، اب والدہ اس وقت اٹھائیں گے جب خود اٹھتی ہوں گی، ورنہ اگر ایسا بد نصیب گھر ہے کہ جہاں پر ماں خود ہی نماز کے لیے نہیں اٹھتی ہے یا باپ خود ہی نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے تو اس کے بعد وہ اولاد کو کیا اٹھائے گا. لیکن بہرحال وہ خوش نصیب گھرانہ کہ جس کے اندر وہ ماں اٹھاتے تو وہ کہتے ہیں میں اٹھتا تو ہوں مگر کس طریقے سے کہ جب مجھے اندازہ ہو جائے کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے، میری ماں نے مجھے اٹھایا ہے، تو اس وقت میں اٹھتے ہوئے بھی اپنی آنکھیں نہیں کھولتا. میں اسی عالم میں جاتا ہوں. گھر کے اندر تو مجھے معلوم ہے کہ باتھ روم کہاں پر ہے، وہیں پر گیا، وضو کیا، آنکھیں بند ہے، اسی عالم میں مصلی پر آیا، نماز پڑھی اور اس کے بعد انہی بند آنکھوں کے ساتھ میں بستر پہ واپس چلا جاتا ہوں تاکہ میری نیند کی کنسنٹریشن میں کسی قسم کا فرق نہ آئے. ایسا بھی ہے. تو اب مثال کے طور پر مقابلہ ہو رہا ہوں، وہ کہے کہ صاحب وہ میرا فلاں دوست ہے وہ 4 وقت کی نماز پڑھتا ہے، میں کم سے کم ایک سٹیپ آگے جاؤں، میں 5 وقت کی پڑھوں. کوئی تیسرا کہے کہ تم 5 وقت کی پڑھتے ہو، میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے توفیق دے نماز شب بھی پڑھنے کی. یہ مقابلہ ہے. وہ چوتھا کہے کہ میں نماز غفیلہ بھی پڑھوں گا، الحمدللہ خدا مجھے یہ توفیق دے. یہ مقابلہ ہے. یہ وہ مقابلہ ہے جو پسندیدہ ہے. اگر مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ میرا فلاں دوست ہے وہ فقط فطرہ نکالتا ہے واجب والا اور خمس نکالتا ہے واجب والا، اگر نکالتا ہے واجب نکالتا ہے، مگر میں ایک سٹیپ آگے بڑھوں گا. اور میں کس طریقے سے ایک سٹیپ آگے بڑھوں گا کہ میں صدقہ بھی نکالا کروں گا اور ریگولرلی نکالا کروں گا. اچھا برادران عزیز، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ صرف ہوائی باتیں ہیں، یعنی آپ خود بھی اس قسم کی مثالیں یقیناً آبزرو کرتے ہوں گے، یقیناً کرتے ہوں گے. ایک کیس کو میں پرسنلی جانتا ہوں. دیکھیے 20% خمس نکلتا ہے، 20% سیونگز پر، یہی ہے نا.
آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں 20% سیونگز پر خوب نکلتا ہے. آپ یقین کیجئے میں کسی معمولی انسان کی بات نہیں کر رہا. معمولی سے مراد میری سیلریڈ کلاس کے کسی آدمی کی بات نہیں کر رہا، ایک بزنس مین کی بات کر رہا ہوں، اور ٹھیک ٹھاک کروڑ پتی بزنس مین کی بات کر رہا ہوں، جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ 20% خمس دینے کی بجائے 80% خمس دیتا ہے، 20% اپنے لیے رکھتا ہے. تو جہاں نیگیٹو مثالیں آپ کو ملیں گی، اسی طریقے سے آپ کو پازیٹو مثالیں بھی بہت ساری ملیں گی معاشرے کے اندر کہ جو اس طریقے سے کیا کرتے ہیں. بس پروردگار عالم خصوصیت کے ساتھ انسان کو متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو مقابلہ کرنا ہے تو ان چیزوں کے اندر مقابلہ کرو، یہ مقابلہ پسندیدہ ہے. اور اگر انسان لگا رہے اس قسم کے مقابلوں کے اندر تو الہاکم التکاثر، تمہیں انہی چیزوں نے مست کر رکھا ہے. تعداد کتنی ہے، کس کا نمبر کتنا زیادہ ہے. اچھا، اب ایک اور نقطے کی طرف آپ توجہ کیجئے کہ اگر پروردگار عالم یہ نمبر کی مذمت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نمبر کاؤنٹ ہی نہیں کرنا چاہیے. اگر ایسا ہو تو پلاننگ کیسے ہوگی؟ اگر ایسا ہو تو واقعی تدبیر کیسے ہوگی؟ ہمارا ویژن کلیئر کیسے ہوگا؟ آج کے 20 سال کے بعد ہمیں کتنی چیزوں کی ضرورت پڑے گی، ہماری تعداد کتنی ہوگی، ان چیزوں کو ہم کیلکولیٹ کیسے کریں گے، اینٹیسپیٹ کیسے کریں گے؟ کیا واقعی پروردگار عالم یہ چاہتا ہے؟ نہیں، پروردگار عالم یہ نہیں چاہتا کہ انسان اپنی پلاننگ کو ڈسٹرب کرے یا اس کی نظر آگے نہ ہو. نہیں، پروردگار عالم ضرور یہ چاہتا ہے. پلاننگ کرنے کے لیے سینسس کرنا بہت اچھی چیز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. سارا مسئلہ یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف عدد کی بنیاد پر فخر کرنا شروع کر دے. اگر عدد اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے انسان اس کو کوالٹیٹیولی بہتر بنانے کی کوشش کرے اور اس کے بعد وہ کہے کہ میں پلان اس طریقے سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فیگر میرے پاس ہے، یہ جو نمبر میرے پاس ہے، یا اینٹیسپیٹ کرتا ہوں کہ اتنا نمبر ہو جائے گا، اس کے لیے میں اس طرح سے پلان کروں کہ وہ کوالٹی وائز بھی بہت اچھا ہو جائے، تو کیا کہنا؟ اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلام اس کی مذمت نہیں کرتا. مثلاً اگر سالوں پہلے جماعت کے بزرگوں نے یہ اینٹیسپیٹ نہ کیا ہوتا کہ کئی سال گزرنے کے بعد کتنی جگہ چاہیے کہ مومنین کے لیے مجلس کرنے کے لیے، تو شاید یہ امام بارگاہ یا یہ سینٹر بھی نہ بنایا جاتا. نہیں، ایسا نہیں ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے. یہ اینٹیسپیشن بہت اچھا ہے، یہ پلاننگ بہت اچھی ہے، مگر صرف اس بنیاد کے اوپر کہ مثلا کتنا فیگر ہو گیا، کتنی تعداد ہو گئی، یہ وہ چیز ہے جو ناپسندیدہ ہے. تعداد کے ساتھ اگر کوالٹی ہو تو کیا کہنا، نور علی نور. لیکن فقط اور فقط تعداد ہو اور کسی کام کی نہ ہو تو پھر یاد رکھیے کہ وہ قابل تعریف نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد و آل محمد. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. گڑبڑ وہاں پر ہے کہ جہاں تم اس طریقے سے وقت مردے کاؤنٹ کرو. کلا، ہرگز نہیں. جو تم نے سوچا وہ غلط ہے. سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتا چل جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون، اور پھر تھوڑا وقت گزرے گا. جو تم نے سوچا وہ تو غلط ہے. جو تم نے معیار اگر بنایا یہ کہ صرف تم تعداد گنتے رہو گے، غلط، رانگ. کلا سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتا چل جائے گا. آپ نے غور فرمایا پروردگار عالم نے اس جملے کو 2 مرتبہ ریپیٹ کیا، پہلے 1 مرتبہ پھر دوسری مرتبہ. کیا وجہ ہے؟ پروردگار عالم کیوں اسے تکرار کر رہا ہے، کیوں ریپیٹ کر رہا ہے؟ دیکھیے، ہم کسی بات کو کیوں تکرار کرتے ہیں، ہم کسی بات کو کیوں ریپیٹ کرتے ہیں؟ اس کی امپورٹنس کی وجہ سے، اس کی اہمیت کی وجہ سے اسے ریپیٹ کیا جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے. کسی بات کی امپورٹنس کو سمجھانے کے لیے اسے تکرار کیا جاتا ہے، ریپیٹ کیا جاتا ہے. قرآن مجید کے اندر آپ کو ملے گا، مثلا سورہ رحمان کے اندر پروردگار عالم نے ایک ہی جملے کو کئی مرتبہ تکرار کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم خدا کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سورہ قمر کے اندر پروردگار عالم نے لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے سمجھنے والا؟ یہ ہے. قرآن مجید کے اندر اس قسم کی مثالیں آپ کو بہت ملے گی. ایک جملہ اسے مختلف انٹرولز کے ساتھ یا وداؤٹ اینی انٹرول ریپیٹ کیا جا رہا ہے. وجہ این ممکن ہے کہ پروردگار اس کی اہمیت کو سمجھا رہا ہو، مگر خصوصیت کے ساتھ روایتوں کی روشنی میں، اور وہ بھی مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. مولا کائنات کی روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام ایسے تھے کہ جن کے لیے یہ معاملہ کلیئر نہیں تھا. وہ کہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ عذاب آئے گا، وہ تو ہمیں معلوم ہے، وہاں پر تو یقیناً پنشمنٹ کے طور پر ہیون اور ہیل کا کانسیپٹ ہے، وہ تو ہمیں معلوم ہے. مگر کیا قبر کے اندر بھی کسی قسم کی پنشمنٹ ہے؟ ہم لوگ ڈاؤٹ فل تھے. ہمارے لیے ذہن ہمارا کلیئر
نہیں تھا. یہ بات صحابہ کرام کا مسئلہ تھا. تو پروردگار عالم نے یہ جو 2 جملے بیان کیے ہیں، یہ 2 جملے صرف جملے نہیں ہیں، ان دونوں کے پیچھے ایک مقصد ہے. اور پہلا جملہ کلا سوف تعلمون، جو تم سمجھ رہے ہو وہ غلط. سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتا چل جائے گا. کہاں پر؟ تمہاری قبروں کے اندر. ثم کلا سوف تعلمون، اور پھر کچھ وقت گزرے گا. ثم کچھ وقت گزرے گا. کلا جو تم نے سمجھا وہ تو بالکل غلط. سوف تعلمون، پھر تمہیں پتا چل جائے گا قیامت کے میدان میں. یعنی قبر میں بھی پتا چل جائے گا اور قیامت کے میدان میں بھی پتا چل جائے گا کہ جو معیار، جو یارڈ اسٹک، جو اسٹینڈرڈ تم نے بنایا تھا دیٹ واز رانگ، وہ غلط تھا. اور پھر اب مسلسل آگے آپ دیکھیے تیسری مرتبہ کلا کلا لو تعلمون علم الیقین، جو تم نے سوچا وہ تو غلط. لو تعلمون، اگر تمہارے پاس علم یقین بھی ہوتا تو یہ حرکتیں تمہاری نہ ہوتی، تمہارا یہ انداز نہ ہوتا، تم اس قسم کے رانگ اسٹینڈرڈز نہ بناتے، بلکہ جو حقیقت ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے. برادران عزیز، یقین کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، یقین کا مطلب ہے 100%. یقین کا مطلب ہے 100%. یعنی فار ایگزامپل میں کہوں کہ میرے ایک ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ تو 5. اینی ڈاؤٹ؟ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ایک ہاتھ کی بات ہو رہی ہے. ایسا نہیں کوئی کہے کہ آپ کے ہاتھوں میں 10 انگلیاں ہیں، تو پاؤں کی آپ ملا لیجیے 20 انگلیاں ہیں. ایک ہاتھ کے اندر کتنی انگلیاں؟ 5. اینی ڈاؤٹ؟ کوئی نہیں. آپ اپنے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ نہیں کہ آپ ہیں؟ یقیناً اس بات کا یقین آپ کو ہے کہ آپ ہیں. یقین یعنی 100%. اب اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہارے پاس علم یقین بھی ہوتا، جزا معذوف ہے، تو کیا ہوتا؟ تو ہوتا یہ کہ تمہاری یہ حرکتیں نہ ہوتی. یہ غلط اسٹینڈرڈ جو تم نے بنایا ہے، تم اس میں لگ کر اپنا وقت ضائع نہ کرتے، بلکہ جو حقیقت ہے اس کی طرف تم متوجہ ہو جاتے. تو علم یقین کا مطلب کیا ہوا؟ علم یقین تو ہے، مگر یہ پہلا مرحلہ ہے. اور اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے بلا فاصلہ اگلی آیت کے اندر لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، اور تم سب کے سب یقیناً یقیناً یقین ہوگے. تم سب کے سب یقیناً یقیناً یقیناً، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہہ دیا. لام تاکید اور نون تاکید ثقیلہ 2 انٹینسیفائر پلس لام والا 3 ملا کر، یعنی 3 انٹینسیفائرز پروردگار نے استعمال کیے ہیں کہ تم سب کے سب یقیناً 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 جہنم دیکھو گے. سب کے سب. تو کہ جو جنت میں جانے والے ہیں وہ بھی دیکھیں گے؟ کہا کہ ہاں وہ بھی دیکھیں گے. تو وہ کیوں دیکھیں گے؟ جو جہنم میں جانے والے ان کو دکھایا جائے. کہا کہ نہیں، وہ جہنم والے تو اندر جا کر بھی دیکھیں گے، مگر جو جنت والے ہیں وہ بھی پولیس رات سے گزر تو رہے ہوں گے. تو جب گزر رہے ہوں گے تو نیچے دیکھیں گے، لاہور پڑتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے، اور نظر تو ان کو بھی آ رہا ہوگا. اور جو گر رہے ہیں، پھسل رہے ہیں، وہ سارے کے سارے وہ اندر جا رہے ہیں، وہ تو مزہ چکھ رہے ہیں اس کا. متوجہ ہیں آپ؟ اب آپ دیکھیے، یعنی یہ ایسی چیز ہے پروردگار عالم سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ بن الجحیم، تم سب کے سب یقیناً 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 تم جہنم دیکھو گے. اچھا، یہ باقاعدہ سورہ مبارک مدثر قرآن مجید کا 74واں سورہ ہے. اس کے اندر پروردگار عالم نے باقاعدہ کنورزیشن بھی ریکارڈ کیا ہے. فی جنات یتساءلون، کہ جنت میں ہوتے ہوئے وہ آپس میں سوال کریں گے. عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں. ما سلککم فی سقر، کون سی چیز ہے جو تمہیں جہنم میں لے گئی؟ ارے وہ تو جوتے کھا رہا ہے، وہ تو جہنم کے اندر پٹ رہا ہے، اسے مار پڑ رہی ہے، مگر یہ جنتی کا پروٹوکول ہے. جو جنت والا ہے اس کا پروٹوکول ہے. ہی وانٹس ٹو نو واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس پنشمنٹ. کیوں تم کو جہنم کے اندر ڈالا گیا؟ کیوں تمہیں وہاں پر جلایا جا رہا ہے؟ اگر وہ پوچھنا چاہ رہا ہے تو اب دیکھیے، وہ پروردگار عالم کا محبوب ہے. جب وہ محبوب ہے تو پروردگار عالم اس کے پروٹوکول کی وجہ سے اس کو یہ اعزاز دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر یہ پوچھنا چاہتا ہے تو اب جہنم ہی جواب دے. اب وہ کس طریقے سے جواب دے گا مجھے نہیں معلوم. کوئی اسکرین ہوگی، اس کے اوپر دکھایا جائے گا لائیو وایا سیٹلائٹ، یا ویڈیو فون ہوگا، کیا ہوگا نہیں معلوم. ہم اپنی اس محدود دنیا کے اندر مادی ترقی کے ذریعے سے اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ رابطہ کر سکتے ہیں تو پروردگار عالم علی کل شیء قدیر ہے. والا کل شیء قدیر ہے. پروردگار عالم سے کیا چیز ریموٹ ہے؟ کچھ بھی بعید نہیں ہے. اب وہاں پر باقاعدہ خدا کہتا ہے، یہ سورہ مبارکہ مدثر کے اندر، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، کہ وہ جنت کے اندر ہیں اور سوال کرنا چاہیں گے آپس میں عن المجرمین، مجرمین کے بارے میں. ما سلککم فی سقر، اور ان کو باقاعدہ پوچھنے کا حق دیا جائے گا. وہ پوچھیں گے کون سی چیز ہے جو تمہیں جہنم کے اندر لے گئی، اور پھر جہنم والے باقاعدہ جواب دیں گے. یعنی آپ فرض کیجیے اس کو مارا جا رہا ہے، وہ کہا جائے گا 1 منٹ مار کھاتے جاؤ مگر جواب دو اس کا. وہ کہے گا کہ بھائی میں بتاتا ہوں کیا مسئلہ ہے. قالوا لم نکو من المصلین، 4 چیزیں بیان کی ہیں وہاں پر.
قالوا لم نکو من المصلین، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کرتے تھے. ہم اتنے بڑے مومن متقی ہو چکے تھے کہ نماز تو دوسرے پڑھے گنہگار، ہمارا کیا کام ہے نماز پڑھنے کا. لم نکو من المصلین، ہم تو نماز پڑھتے ہی نہیں تھے. آپ غور فرمائیے، نماز قبول ہونا بات کا مرحلہ ہے، تو پڑھے اس کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. وہ تو پروردگار عالم ہی سے امید ہے کہ وہ اپنی رحمت کے طفیل اور آل محمد کے صدقے میں نماز کو قبول کر لے. مگر جو پڑھتا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ قبول ہو؟ جو پڑھے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قبول ہوئی یا قبول نہیں ہوئی. واقعاً جو نماز قبول ہو جائے وہ اتنی قیمتی ہوتی ہے. رک کر سن لیجئے گا یہ جملہ کہ باقاعدہ چوتھے امام کا یہ جملہ ہے، من صلی رکعتین ویعلم ما یقول فیہما انصرف لا یبقى بینہ وبین اللہ ذنب الا وغفر اللہ. کہ اگر کوئی 2 رکعت نماز اس شان سے پڑھ لے، 2 رکعت نماز اس شان سے پڑھ لے کہ اسے معلوم ہو کہ اس نے کہا کیا، یہاں نماز مکمل ہوئی اور وہاں کوئی ایک گناہ ایسا باقی نہیں رہتا جو خدا نے اس کا معاف نہ کر دیا ہو. لا یبقى بینہ وبین اللہ ذنب الا وغفر اللہ. تو نماز قبول ہو جائے واقعی اس کی تو شان ہی کچھ اور ہوتی ہے. مگر یہاں پر تو پہلا مرحلہ وہ مصلی ہی پر آنے کے لیے تیار نہیں. اب دیکھیے باقاعدہ سوال، ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے گئی؟ کہا لم نکو من المصلین. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھا کرتے تھے. دوسری چیز لم نکو نطعم المسکین، کوئی بھوکا مرتا ہے تو مر جائے، اگر اس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے تو نہ ہو، ہماری بلا سے بھاڑ میں جائے. ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے، ہمارے گھر والوں کا پیٹ بھرا ہوا ہے، بس کافی ہے، دنیا جائے بھاڑ میں، ہمیں اسے کیا تعلق. ہم کبھی مسکین کو کھانا کھلانے کی زحمت نہیں کیا کرتے تھے. یہ دیکھیے، یہ اسلام کا ہنگر کے خلاف یا بھوک کے خلاف جہاد ہے. آپ قرآن مجید پڑھ ڈالیے، آپ کو نظر آئے گا کہ پروردگار عالم وہ چند چیزیں جن کے اوپر کوئی کمپرومائز برداشت نہیں کرتا، ان میں سے ایک ہنگر ہے، بھوک. کسی کو بھوکا نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھوکا ہو. یہ بنیادی نیسیسٹیز ہیں، اگر ان کو بھی پورا نہ کیا جائے پروردگار عالم واقعاً غضبناک ہوتا ہے. تو پہلی چیز لم نکو من المصلین، ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تھے تو آج جوتے کھا رہے ہیں. اور نمبر 2، ہم مسکین کو کھانا کھلانے کی زحمت نہیں کیا کرتے تھے. 2 چیزیں ہوئی. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور کہیں الٹی سیدھی کوئی چیز ہو رہی ہو تو ہم لپک کر پہنچتے تھے. کوئی بھی اگر گناہ کا کام ہو رہا ہو تو ہم لپک کر پہنچتے تھے. یہ وہی چیز لہو و لعب کے اندر، کھیل تماشے کے اندر اپنا وقت ضائع کرنا، اپنی پرائرٹیز کو غلط آرگنائز کرنا. نتیجہ کیا ہے؟ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. اور چوتھی چیز کہ ہم قیامت کے دن کا انکار کیا کرتے تھے. ہمیں کوئی ایسی امید ہی نہیں تھی کہ واپس زندہ بھی کیا جائے گا. یہ امید ہو کہ اکاؤنٹیبلٹی ہے تو انسان اس کے لیے کچھ کرے گا. اگر یہ امید ہی نہیں ہے، اگر یہ خیال ہی ذہن کے اندر نہیں ہے کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے، کوئی سوال جواب ہے، کوئی حساب کتاب ہے، تو اس کے بعد کیا کیفیت ہوگی؟ یہی کیفیت ہوگی. اور کریں کس دن کے لیے؟ کیوں کریں؟ یہ ذخیرہ کرنے والی بات کا کیا مطلب ہے؟ اس دن کے لیے اسٹور کر لو، اس دن کے لیے ذخیرہ کر لو. کیوں کریں؟ جب قیامت کے دن کا یقین ہو تو یہ کام ہوں گے. جب قیامت کے دن کا کوئی یقین ہی نہیں ہے تو كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ. ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ یقین آ گیا. وہ کون سا یقین آیا؟ وہ دنیا کے اندر آیا ہوتا تو سدھر گئے ہوتے. دنیا کے اندر یقین نہیں آیا، مرے. جب موت آ گئی تو پھر وہ یقین آ گیا. حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ. یہ وہ یقین ہے جو علم الیقین نہیں ہے، عین الیقین ہے. یہ علم کے ذریعے سے نہیں آیا، یہ تو آنکھ کے ذریعے سے خود دیکھا. متوجہ ہیں برادران عزیز آپ اس بات کی طرف؟ دیکھیے بصرک الیوم حدید، پروردگار کہتا ہے کہ جب مرو گے تو پھر تو تمہاری نگاہیں بہت تیز ہو جائے گی. پھر اگر کوئی کہے، یعنی آپ مجھے بتائیے قیامت کے دن کوئی کافر ہوگا؟ یعنی قیامت کے دن وہ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، جو خدا کہتا ہے کہ اس دن کافر کہے گا کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا. تو کافر تو وہ دنیا کے اندر تھا. قیامت میں کون ایسا مائیکل لال ہے کہ جو کہے کہ میں خدا کا انکار کرتا ہوں؟ جب سارا اختیاری ختم ہو گیا تو اس زمانے میں، اس دن، اس قیامت کے دن پھر کوئی کافر نہیں ہوگا، کوئی یہودی نہیں ہوگا، کوئی منافق نہیں ہوگا. وہ جتنے بھی ٹائٹلز ہیں وہ اسی دنیا کے دیے ہوئے ہیں پروردگار عالم نے. یہ سارا معاملہ تو اس دنیا کا ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان بالغیب، توجہ کیجئے گا میرے نوجوان دوست، اگر خصوصیت کے ساتھ میرے ساتھ ہیں اور فالو کر رہے ہیں تو اس بات پہ توجہ کریں کہ دلیل ہے اور پھر غیب پر ایمان لائیں. یہ ہے علم الیقین. اور اگر انسان اس علم کے ذریعے سے یقین کی منزل تک نہ پہنچے تو مرنے کے بعد تو بہرحال عین الیقین آ ہی جائے گا، سب کچھ نظر آ رہا ہے. اب اس کے بعد تو جنت بھی دکھ رہی ہے، جہنم بھی دکھ رہا ہے، ملائکہ بھی دکھ رہے ہیں، فرشتہ بھی آ گیا ہے، سب کچھ آ گیا، تو اس کے بعد کون انکار کرے گا؟
پھر تو وہ عین الیقین کی منزل ہے. توجہ ہے, یہی چیز پروردگار عالم سورہ تکاثر کے اندر کہہ رہا ہے, کلا لو تعلمون علم الیقین, اگر تمہارے پاس علم یقین بھی ہوتا لترون الجحیم, یہ حرکتیں نہ ہوتی. اور پھر یاد رکھو قیامت کے دن تمہیں جہنم دکھا تو دیا جائے گا, لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین, مگر وہ منزل ہوگی عین الیقین کی جو تمہیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اور پھر اس دن نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. دیکھیے برادران عزیز, یہ ہر چیز کے بارے میں ایسا ہی ہے, اس دنیا کے اندر بھی ایسا ہی ہے. علم یقین, عین الیقین اور حق الیقین, ظاہر بزرگان تو جانتے ہیں, مگر میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر دوں کہ دیکھیے علماء نے بڑی عمدہ مثال ان تینوں مراحل کو سمجھانے کے لیے دی ہے. ان تینوں مراحل کو سمجھانے کے لیے تو پہلا مرحلہ کا علم الیقین, کسی بھی چیز کا علم الیقین کیا ہوتا ہے؟ کا مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کسی دروازے سے یا کسی گھر سے خدا نہ کرے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا, دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا, اسموک, آپ نے اسموک دیکھا ہے اور آپ بھاگے ریسکیو, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے 911 جو بھی ہوتا ہے اس کو فون کرنے کے لیے. کیوں؟ ابھی تو آپ نے دھواں دیکھا ہے. کہا دھواں دیکھا ہے, کہا آگ دیکھی ہے, فائر, کا فائر تو نہیں دیکھا ہے, تو پھر آپ فون کیوں کر رہے ہیں؟ کہا دھواں, دیر کین ناٹ بی اسموک ود آؤٹ فائر. جب ہم نے دھواں دیکھا ہے تو اس کا ملزوم یہ ہے کہ فائر وہاں پر ہوگا تبھی تو دھواں اٹھ رہا ہے. دھوئیں کے بغیر, آگ کے بغیر تو دھواں نہیں اٹھتا ہے. کہا آپ نے آگ کو دیکھا؟ کہا کہ نہیں دیکھا. پھر آپ کو یقین ہے کہ آگ لگی ہوئی؟ کہا کہ یقین ہے. کہا یہ یقین کون سا ہے, دیکھ کر ہے یا دیکھے بغیر؟ کہا دیکھے بغیر ہے. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا دھوئیں کی وجہ سے آگ کا یقین حاصل ہو گیا. یہ علم الیقین ہے, عین الیقین نہیں ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے کہ جہاں پہ آپ بالکل اپنے لاجیکلی اس کو اینالائز کر رہے ہیں, اور اینالائز کرنے کے بعد آپ نے دھوئیں کو دیکھا اور آگ تک پہنچ گئے. یہ علم الیقین ہے. مگر اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ تو فائر بریگیڈ والے آ گئے اور آپ بھی ساتھ ساتھ چلے اور قریب جا کر اپنے آنکھوں سے آپ نے دیکھا کہ ہاں بھائی آگ لگی ہوئی ہے. تو یقین تو پہلے بھی تھا, یقین مینز 100%, اس میں کیا اضافہ ہوگا کہ 100% اب 101 نہیں ہوگا, مگر خود 100% جو ہے وہ مزید اسٹرینگتھن ضرور ہو جائے گا. وہ لمبا نہ بھی ہو تو موٹا ضرور ہو جائے گا. متوجہ ہیں؟ اس کی تھکنس میں اور اضافہ ضرور ہو جائے گا. کہ پہلے اس کے ذریعے سے لاجیکلی آرگومنٹ صحیح کیا تھا, اور اب اس کے بعد اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھ لیا کہ ہاں صاحب وہاں پر موجود ہے, وہ عین الیقین ہے. کا تیسری چیز ہے حق الیقین, اور وہ کیا ہے جس کا سورہ واقعہ کے اندر آخر میں پروردگار عالم نے تذکرہ کیا کہ کافروں کو ڈالا جائے گا جہنم کے اندر, اور یہ حق الیقین ہے. کہ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان باقاعدہ قریب جائے اور اس آگ کی حرارت کو خود محسوس کرے, اس تپش کو خود سینس کرے قریب جا کر. کہ یہ وہ منزل ہے کہ جسے کہا جائے گا حق الیقین, کہ گویا اس کے اندر جا کر اس کو چیک کیا جا رہا ہے, اس کو سینس کیا جا رہا ہے. متوجہ ہیں برادران عزیز؟ کہ یہ تینوں مرحلے, یہ ہر چیز کے اندر ہے. کسی بھی چیز کے بارے میں اگر انسان کو یقین حاصل ہوتا ہے تو پہلا مرحلہ علم الیقین, دوسرا عین الیقین, تیسرا حق الیقین. خود پروردگار عالم کے بارے میں بھی, خود وجود پروردگار کے بارے میں بھی. دیکھیے پروردگار عالم آنکھوں سے اگر نظر آ جاتا تو معاملہ ختم تھا. آنکھوں سے تو نظر نہیں آتا. یہی پروردگار کیوں کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک تو کوئی نہیں ہے, ہدایت ہے صاحبان تقوی کے لیے. اور یہ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب پر ایمان کیوں رکھتے ہیں؟ دلیل کے بغیر اگر رکھیں تو وہم ہے. اگر دلیل کے بغیر وہ ایمان رکھیں تو وہم ہے. اور فلاں کمرے کے اندر مت جانا, جن موجود ہوگا. کیا دیکھا گا؟ نہیں دیکھا, یہ تو غیب ہے, غیب پر ایمان رکھنے کا خدا نے کہا ہے. وہ یہ وہم ہے. کون سی دلیل ہے وہاں پر؟ کوئی جن موجود ہے, آصف موجود ہے, کون سی دلیل ہے؟ یہ تو سپرسٹیشس انسان کے احساسات ہیں, امیجنیشن ہے, جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مگر دوسری طرف اگر دلیل موجود ہو اور اس کے بعد انسان وجود پروردگار کا اعتقاد رکھے تو دیکھا نہیں ہے غیب, مگر دلیل کی وجہ سے ایمان رکھا ہے, یہ ہے تقوی, جس کی وجہ سے پروردگار عالم کہتا ہے کہ ہاں اب یہ کتاب تمہاری ہدایت کرے گی. کہا تم نے دیکھا نہیں ہے, کیا قیامت کے میدان میں نظر آئے گا؟ قیامت کے میدان میں بھی نظر نہیں آئے گا. پروردگار عالم تو ایسا غیب ہے کہ قطعا نظر آ ہی نہیں سکتا. اور اس کا تو مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر مولا کائنات سے کوئی سوال کرے کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا, تو مولا کا جواب یہ ہوتا ہے کہ میں ایسے خدا کی عبادت کیسے کروں کہ جسے دیکھا نہ ہو. اور پھر خود سمجھاتے ہیں کہ یہ مت سمجھنا کہ ان آنکھوں کے ذریعے سے خدا کو دیکھا جا سکتا ہے. ہاں دل کی آنکھوں کے ذریعے خدا کو ضرور دیکھا جا سکتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد.
بس برادران عزیز، یہاں پر آ کر آخری آیت کو تھوڑا سا میں واضح کروں اور منزل مصائب سے آج کی حد تک قریب ہو جاؤں. دیکھیں سورہ تکاثر مکمل ہو گیا. میں پھر یاد دلا دوں کہ ہمارا موضوع انسان کامل ہے. میں اس کے لیے فقط تمہید ایک گراؤنڈ تیار کر رہا ہوں. شہید مطہری کا وہ ورک جو مجھے آپ کے ساتھ ان مجلسوں کے اندر ڈسکس کرنا ہے. دیکھیے آخری آیت ابتدا سے اگر چلیں کہ الہاکم التکاثر، تمہیں آپس میں کثرت بازی نے یہ ثابت کرنے میں کہ کس کا نمبر کتنا زیادہ ہے، اسی چیز نے مست کر رکھا ہے اور تم اسی فخر کے اندر لگے ہوئے ہو. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم پہنچے کہاں پر؟ قبرستان کے اندر مردے کاؤنٹ کرنے کے لیے. کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، جو معیار تم نے بنایا وہ غلط. ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب تمہیں قبر کے اندر پتہ چل جائے گا حقیقت کیا ہے. اور پھر جان لو کہ کلا، جو تم نے معیار بنایا وہ تو غلط. سوف تعلمون، قیامت کے میدان میں بھی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے. کلا، جو تم نے معیار بنایا وہ غلط، ہرگز ایسا نہیں ہے. لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہارے پاس علم یقین بھی ہوتا تو یہ حرکتیں نہ ہوتی. لترون الجحیم، بالآخر تمہیں جہنم دکھا دیا جائے گا. ثم لترونها عین الیقین، اور پھر وہ جو دیکھو گے وہ عین الیقین کی منزل ہوگی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس کے بعد اس دن پروردگار نعمت کے بارے میں تم سے سوال کرے گا. کیا خدا کو یہ حق ہے کہ وہ انسان کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کرے، سوال کرے کہ تم نے کس نعمت کو کہاں پر استعمال کیا؟ پروردگار کہہ رہا ہے کہاں ایسا ہے. اور ہم ذرا لاجیکلی دیکھیں، اگر آپ 5 پاؤنڈ بھی اپنے کسی امپلائی کو دیتے ہیں تو اس سے حساب مانگتے ہیں. رسید دکھاؤ، کہاں پر خرچ کیا، مارکیٹ کے اندر دوسری دکانوں سے ریٹ کو کمپیئر کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا. یعنی اگر ہم تھوڑی سی رقم اگر اپنے کسی ملازم کو دیتے ہیں تو ہمارا یہ حق مانا جاتا ہے کہ ہم اس سے سوال کریں کہ تم نے اس کو کیسے استعمال کیا. آپ مجھے بتائیے واقعا ہم نے کون سا تیر مارا تھا کہ خدا نے یہ آنکھیں ہم کو دی ہیں؟ ہم نے کون سا کارنامہ کیا تھا کہ پروردگار نے یہ پیر ہمیں دیے ہیں؟ ہم نے کون سا ایسا کام کیا تھا جس کی وجہ سے خدا نے ہمیں یہ ہاتھ دے دیے؟ یہ پروردگار عالم کی طرف سے کیپٹل ہے جو ہمیں دیا گیا ہے. اور اب پروردگار عالم کو یہ حق ہے کہ نہیں کہ وہ سوال کرے کہ اے میرے بندے، جب میں نے یہ تمہیں نعمتیں دی تھی تو اب مجھے بتاؤ کہ ان کو کہاں پر انویسٹ کیا، کہاں پر انہیں انویسٹ کیا. اور اگر پراپرلی انویسٹ نہیں کیا، مجھے بتائیے یہ پوری زندگی، انسان کی لائف کچھ سالوں ہی پر مشتمل ہے نا، کچھ ایئرز ہیں کہ جس کے اوپر یہ لائف انسان کی مشتمل ہے، جس کا کوئی ابتدا ہے اس کی ایک انتہا ہے. اور انسان اگر اس نعمت کو صحیح استعمال نہ کرے، پروردگار عالم کو حق ہے کہ وہ سوال کرے کہ یہ نعمت کہاں پر تم نے استعمال کی. اور اس کے بعد اگر صحیح استعمال نہیں کیا تو اگلے سورے میں یہ کہنے کا حق ہے خدا کو کہ نہیں، والعصر، یہ زمانہ تمہارا گزر گیا. اور یہ زمانہ گواہی دیتا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، تم سب کے سب خسارے میں ہو، تم سب نے نقصان کیا. ہاں اگر انویسٹمنٹ پراپر ہوئی ہے، اگر یہ نعمتیں صحیح استعمال ہوئی ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اگر تم ایمان اور اعمال صالح کی منزل پر آ گئے تو تم نے پراپرلی یوٹیلائز کیا. اور جب پراپرلی یوٹیلائز کیا اور دوسروں تک بھی منتقل کیا تو یہ وہ ہیں کہ جو خسارے والے نہیں ہیں. یہ وہ ہیں کہ جن کی بیلنس شیٹ کے اندر لاس نہیں لکھا جائے گا، ان کی بیلنس شیٹ کے اندر پروفٹ ریکارڈ کیا جائے گا. ان کو ڈکلیئر کیا جائے گا کہ یہ کامیاب کمپنیاں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بالکل اچھی طریقے سے اپنے بزنس کو اسٹیبلش کیا. متوجہ ہیں؟ اب آپ رکیے اس آیت کے اوپر. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے یقیناً سوال کیا جائے گا نعمت کے بارے میں. یوں تو پروردگار تمام نعمتوں کے بارے میں سوال کرنے کا حق رکھتا ہے. کیا کھایا، کیا پیا، کس طریقے سے اپنی زندگی گزاری، سب کے بارے میں. مگر چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام 40 سے 45 منٹ کے درمیان انشاءاللہ تقریر مکمل ہو جائے گی. یعنی یہ اتنی رینج خود مجھے دی گئی ہے، یہ میں سمجھے گا میں خود لے رہا ہوں، دی گئی ہے اتنی رینج. اچھا اب چھٹے امام ابو حنیفہ نے چھٹے امام سے سوال کیا. اب امام ابو حنیفہ جو ہیں چھٹے امام کے شاگرد ہیں، تو شاگرد کو استاد سے سوال کرنے کا حق ہے. میں تھوڑا تیز جاؤں گا. امام ابو حنیفہ نے پوچھا کہ یہ بتائیے اس آیت کے اندر لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے یقیناً سوال کیا جائے گا نعمت کے بارے میں. کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ امام نے پلٹ کر پوچھا کہ تم بتاؤ، تم کیا سمجھتے ہو؟ پروردگار کس نعمت کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کس نعمت کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ اور امام ابو حنیفہ نے کچھ نعمتیں گنوائی. ٹھیک ہے، دوسری روایتوں کے اندر اس کی بھی تائید ہے، ایسا نہیں ہے. کھانا کیا کھایا، پانی کیا پیا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی ہے. مگر امام فرماتے ہیں
کہ یوں تو ٹھیک ہے، مگر وہ خاص نعمت جس کے بارے میں پروردگار عالم متوجہ کر رہا ہے اس آیت کے اندر کہ تم سے نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہ کوئی اور نعمت نہیں ہے، محمد اور آل محمد کی نعمت ہے۔ اور واقعاً کون سی نعمت ایسی ہو سکتی ہے جو ان ہادیان برحق سے بڑھ کر نعمت ہو؟ کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اور اگر یقین کیجئے کہ انسان دوسری نعمتوں کی طرف متوجہ ہے تو اچھی بات ہے، مگر دوسری نعمتوں کی طرف متوجہ ہو اور اس نعمت کی طرف متوجہ نہ ہو تو یہ بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے انسان غفلت میں رہ گیا، دوسری باتوں میں الجھ کر رہ گیا، اور جو اہم ترین بات تھی اسے اس نے اگنور کر دیا۔ یہ واپس الحاکم کی منزل آ جائے گی کہ تم اسی میں لگے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، دوسری نعمتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ تم یہی بھلا بیٹھے۔ جو ماننے والے ہیں ان سے یہ سوال ہوگا کہ تم نے استفادہ کیا کیا؟ یہ اتنی اہم شخصیتیں تمہارے درمیان تھی اور تم تو مان بھی رہے تھے، پھر تم نے کتنا استفادہ کیا؟ صرف جناب سیدہ کا نام لیا خواتین نے، یا ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے حجاب بھی کیا؟ کیا واقعا معصومین کی سیرت کو پڑھا یا اس پر عمل کرتے ہوئے نماز کے لیے اپنی پیشانی جھکائی؟ عزاداری میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی؟ یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں کہ جو معصومین سے لینے والی ہیں۔ مگر دوسری طرف وہ افراد کے جنہوں نے آل محمد کو قبول ہی نہیں کیا، وہ کتنے بڑے کفران نعمت کے مرتکب ہیں، وہ کتنے بڑے کفران نعمت کے مرتکب ہیں۔ یعنی پیغمبر اکرم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان قرآن بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنے اہل بیت کو بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور دیکھو یاد رکھنا میں یہ دیکھوں گا کہ تم میرے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ اور ہم یہ کہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کو بتائیں کہ آپ کے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا، آل محمد کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا۔ اے اللہ کے رسول، آپ کی بیٹی آپ کی وفات کے کچھ دنوں کے بعد دربار کے اندر کھڑی ہوئی ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ کی بیٹی کا دروازہ جس پر آ کر آپ کہا کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت تم پر میرا سلام، اسی دروازے پر آگ لگائی گئی۔ اے اللہ کے رسول، آپ کی بیٹی کا بیٹا محسن شیخہ میں مادر کے اندر شہید ہو گیا۔ اے اللہ کے رسول، اس کے بعد یہ وقت بھی آیا کہ رات کے اندھیرے میں آپ کی بیٹی کا جنازہ اٹھایا گیا۔ اور اے اللہ کے رسول، یہ علی آپ ہی کے داماد ہیں، آپ ہی کے بھائی ہیں، جنہیں کوفہ کے اندر حالت سجدہ کے اندر ضربت لگائی جا رہی ہے۔ اور اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا حسن ہے کہ جس کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر لگن میں گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اے اللہ کے رسول، حسین کے بارے میں ہم کیا بیان کریں؟ وہ حسین کہ جو آپ کی پشت پر سجدے کے عالم میں آ جایا کرتے تھے اور آپ سجدے کو طولانی کر دیا کرتے تھے، مگر اے اللہ کے رسول، یہ حسین اس عالم میں ہے کہ آپ سجدے کے عالم میں حسین پشت پر آیا کرتے تھے، مگر حسین کی گردن پر خنجر اس عالم میں چلایا گیا کہ حسین خود سجدے کے عالم میں تھے۔ اے اللہ کے رسول، جب رسول یا آپ کا حسین گھوڑے سے زمین پر آ رہا تھا تو اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ زمانے کے امام نے یہ فریاد کی میرا سلام اپنے بابا پر، کہ جب وہ زین سے زمین پر آ رہا تھا تو نہ زین پر تھا نہ زمین پر، تیروں پر معلق ہو چکا تھا حسین کا جنازہ۔ یہ ذبح ہونے سے پہلے حسین کی کیفیت تھی۔ عزیزان محترم، اور اس کے بعد آپ غور کیجئے اسی بی بی کا کیا عالم تھا کہ جس کی شہادت کا کل تذکرہ کیا گیا، یہ حسین ہی کی تو بیٹی ہے۔ اے اللہ کے رسول، یہ حسین کی بیٹی کے ساتھ کیا ماجرا کیا جا رہا ہے کہ جب خیموں میں آگ لگائی گئی تو یہ بی بی خیمے سے باہر اس عالم میں آئی ہے کہ اس کا دامن جلا ہوا ہے، اور حمید آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ میں نے یہ کوشش کی کہ اس بچی کے دامن میں لگی ہوئی آگ کو بجھاؤں، اور یہ سکینہ اپنی آگ کو بھول گئی اور یہ کہنے لگی خبردار مجھے ہاتھ نہ لگانا، ارے میں فاطمہ زہرا کی پوتی ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ اور حمید یہ کہتا ہے کہ بی بی میں فقط آپ کا یہ دامن میں لگی ہوئی آگ کو بجھانا چاہتا ہوں، فقط آگ کو بجھانا چاہتا ہوں۔ اور جب آگ کو بجھا لیا تو وہ بچی مجھ سے یہ کہتی ہے کہ اے شخص مجھے نجف کا راستہ بتا دے، مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ اور حمید کہتا ہے میں نے پوچھا کہ اے بی بی نجف کا راستہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ تو سکینہ یہ کہتی ہے ارے میں نجف کی طرف رک کر کے اپنے جد علی مرتضیٰ سے فریاد کروں گی کہ اے دادا مشکل کشا علی مرتضیٰ، آپ سب کی مشکلوں کو حل کرتے ہیں، آئیے کربلا میں اپنی پوتی سکینہ کی مشکل کو حل کیجیے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بارے لا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حاضرین کی جملہ حاجات کو اپنی بارگاہ میں پورا فرما۔ مالک پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، بے اولاد مومنین کو اولاد عطا فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مقدس مقامات خصوصیت کے ساتھ عراق کے مقدس مقامات کی حفاظت فرما، جنت البقیع کے ویران مزارات کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔
مالک جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات کے شرف سے مشرف فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنے گھرانے اپنے ماحول کی تربیت زمانے کے امام کی خواہشات کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام علماء کرام مراجعین اور مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما. انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. اس انقلاب کو زمانے کے امام کے انقلاب سے متصل فرما. عراق کے علماء کرام، عراق کے عوام، خصوصیت کے ساتھ مراجعین اور الاخص آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی حفاظت فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں زمانے کے امام کے ناصروں اور خادموں میں شمار فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.